اعظم منیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور طاہر اشرفی معاون خصوصی تھے، تو دونوں کا آپس میں گہرا یارانہ تھا. اور اعظم منیر صاحب خود بہت بڑے فین تھے عمران خان صاحب کے اس زمانے میں. اور فین تو ویسے وہ اب بھی ہوں گے، فین تو ابھی بھی ہیں یار کیا بات ہے بھائی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا. ہاں اعظم منیر صاحب فین ہیں عمران خان صاحب کے حقیقی طور پہ، کیونکہ اس وقت بھی. اور یہ اعظم منیر صاحب سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا عمران خان کو، میں آپ کو بتاؤں. اچھا، اور اسی لیے انہوں نے استثنا لیا. اس لیے اس کی وجہ کہ اعظم منیر صاحب اگر وہ دیکھیں، یہ آپ دعویٰ اس لیے کر سکتے ہیں کہ ان کا استثنا والا جو ایپیسوڈ ہے نا، وہ کوئی اندر کی کہانی بتاتا ہے جو ہمیں اندر کی کہانی انہیں آئیڈیا ہے. دیکھیں وہ ڈی جی آئی رہ چکے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی اور عمران خان صاحب کے زمانے میں رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہیں بالکل پتا ہے جو انہوں نے کیا اس کی قیمت کیا ہے. اس کی قیمت کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے عمران خان کرپٹ نہیں ہے، عمران خان غلط نہیں ہے. یہ اعظم منیر صاحب سے بہتر اور کوئی لیکن ضمیر کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا، ملک کی معیشت داؤ پہ لگا دی، ملک کا امن و امان داؤ پہ لگا دیا، ملک کی سالمیت داؤ پہ لگا دی، پورا سوسائٹی کا فیبرک تباہ کر دیا، انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں کر دیں، خواتین کی بدوائیں، بچوں کی بدوائیں، مسلمانوں کی بدوائیں، سارا کچھ کر کے ملک کو ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا. اور اس آدمی کو یہ جانتے ہوئے جیل کے اندر بند رکھا کہ یہ آدمی کرپٹ نہیں ہے. بالکل. اور مفاد کیا رہا اس کے پیچھے؟ صرف اور صرف ایک کرسی اور کچھ بھی نہیں، ایک عہدہ. تو میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ اگر اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا یہ کہ عہدے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، مینوپلیٹ کر کے کوئی چیز جس کو خواہش ہو اس کو پھر عہدہ نہیں لینا چاہیے. کوئی چیز حاصل نہیں کرنی چاہیے. جب آپ مینوپلیٹ کر کے کوئی ادھر کی کوئی 100 مجبوریاں ادھر کی مانی 100 ادھر کی مانی، اس کے بعد تو یہ ممکن نہیں، پھر وہ کمپرومائزڈ قسم کی کمپرومائزڈ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اعظم منیر صاحب جو ہیں وہ مسلسل 4تھا سال ان کا چل رہا ہے. 4تھا سال ان کا ایک ہی ہے کہ ان کا ہدف کیا ہے. ان کا ہدف ہے عمران خان، ان کا ہدف ہے پی ٹی آئی، ان کا ہدف ہے میڈیا، ان کا ہدف ہے عدلیہ، ان کا ہدف ہے جج صاحبان، ان کا ہدف ہے عمران ریاض. ان کے یہ اہداف ہیں. اور اس کو سزا دے دیں، اس کو سزا دے دیں، اس کو جیل میں ڈال دیں، اس کو پکڑ لیں. اور ان کا ہدف ایمان مزاری، ان کا ہدف مہرنگ بلوچ، ان کا ہدف یہ سارے بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے، ابھی ایسے کئی بیچارے ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں، ان کا نام بھی نہیں. یہ ان کے اہداف ہیں. تو جب آپ کے اہداف ہی اتنے بالکل معمولی نوعیت کے، محدود قسم کے، تو پھر آپ یہی وجہ ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ اب تک ان کو کسی ایک بھی میدان میں کامیابی نہیں ہوئی. ایک ہوا آپ یہ انڈیا کے ساتھ جو لڑائی ہوئی، نہیں وہ تو پاکستان جیتا ہے، پاکستان جیتا، ایئر فورس نے کیا. میں پھر بتا رہا ہوں، اگر فوج آرمی چیف عاصم منیر کی نہیں ہے، آرمی چیف وہاں پہ ملازم رکھے ہوئے ہیں کہ یار آپ نے یہ اتنے عرصے کے لیے چلانی ہے، اور فوج تو پاکستان کی ہے، جیتا تو پاکستان ہے. ان کی ذاتی کامیابی کیا ہے؟ جو کام انہوں نے ذاتی نوعیت میں کیا، کوئی ایک کام بتائیں جہاں انہیں کامیابی ملی ہو. انہوں نے فیلڈ عمران خان کو توڑنے کی پوری کوشش کی، کامیابی ملی نہیں. اس کی پارٹی توڑنے کی کوشش کی، کامیابی ملی. اس کو غیر مقبول کرنے کی کوشش کی، کامیابی ملی. اس سے الیکشن کے میدان میں جیتنے کی کوشش کی، کامیابی ملی. اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی، کامیابی ملی. کسی چیز میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی. حتیٰ کہ عمران خان کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی، اس کے لوگ بھی نہیں ٹوٹ پا رہے، وہاں پہ بھی کامیابی نہیں ہوئی. 150 آدمی جیل میں ہے، 150 سے زیادہ. اعجاز چودھری صاحب کی کیا؟ اعجاز چودھری صاحب کو دیکھ لیں آپ کو پتا ہے وہ پہلے ہی بہت بیمار تھے، انتہائی شریف آدمی. یہ 2014 میں اعجاز چودھری صاحب نے ایک پیدل مارچ کیا تھا. بالکل. میں نے کیونکہ اس پیدل مارچ کا ایک حصہ چھوٹا سا کور بھی کیا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ یہ اس وقت بھی فٹ نہیں تھے. انہیں اس وقت بھی آج سے 12-13 سال پہلے بھی ان کو پرابلمس تھے، میڈیکل ایشوز تھے. تو ان کے ساتھ باقاعدہ ان کی فیملی کے جو لوگ تھے وہ یہ بتا رہے تھے، خاص طور پہ ان کا ایک بیٹا وہ فکر مند تھا کہ میرے فادر پیدل جا رہے ہیں نا. تو اعجاز چودھری صاحب کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے وہ نئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جیل میں جا کے بیمار ہو گئے ہیں، وہ کافی پرانا ان کی ایک ہسٹری ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ان کو علاج اپنا کروانا پڑتا تھا، اور اب وہ بہت بری حالت میں ہے. لیکن انہیں ترس ہی نہیں آتا، انہیں انسانیت کا، یعنی اعجاز چودھری نے ایسا کون سا جرم کر دیا کہ وہ آدمی اس کے جسم کے آرگنز ضائع ہو رہے ہیں، ہاں جی، اور ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ پھر بھی ان کو علاج دینے کے لیے تیار نہیں. ایسا کیا کر دیا؟ یہ ہے وہ ظلم، یعنی کہ بدترین ظلم جو ہے وہ ہے قیدیوں پہ ظلم کرنا، جو پہلے بیچارے جو آپ کی قید میں، آپ کی قید پوری طرح آپ کے کنٹرول میں، مکمل کنٹرول میں ہیں، ان پہ ظلم کرنا. لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو رہی ہیں. میاں محمود رشید، عمران خان صاحب کی، ان کی وائف کی، اور ابھی سنم جاوید وغیرہ وہ بتا رہی ہیں کہ ان کی بھی رائٹ آئی کے اندر ان کا بھی مسئلہ ہے.
میں سنم جاوید میں خواتین ساری جتنی بھی ہیں جی، اور ایمان مزاری کو دیکھ لیں، کیا ہے جی ماہرنگ بلوچ اس کو کیوں گرفتار کیا؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ ظلم جتنا بھی کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا، ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور ان کو کبھی کامیابی نہیں ملتی. تو اگر یہ اسی پیٹرن پہ، کیونکہ میں ایک اور بات بتاؤں، صبر بھی ایک چیز ہے، یہ چیز تو ہم کرتے رہتے ہیں. ایک بیانیہ نا آج کل ٹاؤٹس بنا رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے کیوں کہ ترکی کا ڈرامہ دیکھ لیا اس لیے جناب محمد بن سلمان ناراض ہو گیا. عمران خان نے ملیشیا کے ساتھ بات کر لی مہاتیر محمد سے کہ جناب ہم کوئی چینل بناتے ہیں کچھ کرتے ہیں، تو وہ ناراض ہو گیا محمد بن سلمان. یا اس وجہ سے محمد بن سلمان کو، ان بیوقوفوں کو اتنا نہیں پتہ کہ ترکی کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہیں، ہاں جی، اور صرف اس بنیاد پہ کہ آپ کے ترکی کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، آپ ان کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری حکومت گرا دیں گے. بالکل، یہ ہم اب پاگل ہیں، ہم روٹی کو چوچی کہتے ہیں. وہ باقی ملک جو وہاں پہ اکٹھے ہوئے ان میں سے کسی کی حکومت نہیں گرائی. سر اس کو سمجھیں آپ، جو ملک وہاں پہ اکٹھے ہوئے ان میں سے کسی کی حکومت نہیں گرائی، پاکستان کی گرا دی. اور بھائی یہ جرنیلوں کا کیا کرایہ اٹھا کے محمد بن سلمان پہ بیچارے پہ ڈال رہے ہیں، وہ نہ 3 میں نہ 13 میں، اس کا کام ہی کوئی نہیں اس کے اندر.